السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی فیس بک پیج اینڈ یوٹیوب چینل. سو گائز، آج سے میری جو ہے یونی وہ سٹارٹ ہو چکی ہے. تو آج میں آپ کو یونیورسٹی کا کیمپس جو ہے وہ وزٹ بھی کرواؤں گا اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا. جو میرا ایکسپیرینس تھا پہلے 4 منتھ کا وہ کیسا رہا. سو گائز، اس وقت میں جا رہا ہوں بس اسٹاپ کی طرف. سو گائز، اس وقت میں پیکاڈیلی گارڈن پہنچ چکا ہوں. بیسیکلی میں جاب بھی یہیں پہ کرتا ہوں. یہ بیسیکلی ایک اسٹاپ ہے. یہاں پہ تقریباً ساری بسز یہاں پہ اسٹاپ کرتی ہے. جس طرح ایک سٹی کا جو ایک ٹاؤن کا مرکز ہوتا ہے، یہ بیسیکلی وہ جگہ ہے. تو اس وقت میں اپنی یونیورسٹی کی جو ہے وہ بس یہاں سے نکلتی ہے، میں ادھر ہی جا رہا ہوں. تو ابھی وہ میں بس پکڑوں گا. یہاں سے اپروکسیمیٹلی 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں. تو کلاس سے میں تھوڑا بہت لیٹ بھی ہوں آج. تو آج کیونکہ جنوری انٹیک کے جو نئے اسٹوڈنٹس آئے ہیں ان سے بھی ملاقات ہوگی، اور دوسرا آج سے میرا سیکنڈ سیمسٹر بھی سٹارٹ ہو چکا ہے. تو الحمدللہ آپ کے بھائی کا جو فرسٹ سیمسٹر ہے وہ کلیئر ہو چکا ہے ود گڈ گریڈ. سو اس وقت ہم سٹی ٹاور کے بالکل پاس پہنچ چکے ہیں. تو یہاں سے میں اپنی جو دوسری بس ہے وہ پکڑوں گا، اور باقی باتیں جو ہیں وہ یونیورسٹی میں جا کے ہوں گی. سو گائز، اس وقت جو ہوں میں وہ یونیورسٹی کے باہر پہنچ چکا ہوں. تو آج کا موسم بھی کافی اچھا ہے کیونکہ کافی عرصے کے بعد سورج نے اپنا دیدار نصیب کروایا. تو ابھی چلتے ہیں اندر یونیورسٹی کی طرف. تو یہ کچھ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، تو یہاں پہ پریکاشن بھی ایونٹس یہاں پہ دی ہوئی ہیں. سو گائز، اگر میں یونیورسٹی آف سلفٹ کی بات کروں تو یہ بیسیکلی ڈفرینٹ بلڈنگس. یہ جو ڈیٹس ہیں وہ آپ نے یاد رکھنی ہے. سو یہ جو ہے جو وہ فرسٹ بلڈنگ ہے، اور یہاں پہ ہماری تو کوئی کلاس نہیں ہوئی، لیکن یہ میکس ویل بلڈنگ ہے یونیورسٹی آف سلفٹ کی. کافی بڑی بلڈنگ ہے. یہاں پہ بزنس والوں کی کافی کلاسز ہوتی ہیں، اور یہ ان کے مین آفیسز ہیں. یونیورسٹی آف سلفٹ یہاں پہ ویلکم لکھا ہوا ہے. تو آج کافی عرصے بعد مینس اپروکسیمیٹلی 1 منتھ بعد میں یونیورسٹی میں آیا ہوں، کیونکہ ہماری کرسمس کی ہالیڈیز چل رہی تھی. تو الحمدللہ فرسٹ سیمسٹر جو ہے وہ ہمارا ختم ہو چکا ہے. آج سے ہمارا سیکنڈ سیمسٹر سٹارٹ ہو چکا ہے. تو guys, this is a building, میوزیم اینڈ آرٹ گیلری. اس وقت میں کیونکہ یہ مین بلڈنگ ہے پیل بلڈنگ، تو اس میں ہماری کلاس بھی ہے ابھی. تو میں لیٹ ہوں کلاس سے. تو یہ بیسیکلی مین بلڈنگ ہے اس یونیورسٹی کی. تو ابھی چلتے ہیں اس بلڈنگ کے اندر. میری کلاس سٹارٹ ہے. میں تھوڑا لیٹ ہوں آج، تو ابھی ہم اس بلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں. تو اس میں زیادہ تر جو ہے انجینئرنگ کی بھی کلاسز ہوتی ہیں، اور جو بزنس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کی بھی یہاں پہ کافی زیادہ کلاسز ہوتی ہیں. تو اس وقت ہم بلڈنگ کے اندر پہنچ چکے ہیں. تو باقی انشاءاللہ میں آپ کو کلاسز کے بعد
बाकी चीज़ों को मैं कवर करूँगा. Got some disaster resilience and climate change adaptation as well, which is really interesting. And then we've got Andrew Clark looking at environmental impact beyond EIA, looking at other tools as well that are important. Before you know it, with the Easter break, and then you've got 3 weeks away where you'll be. So guys, मेरी क्लास जो है वो ख़त्म हो चुकी है. तो इस वक्त आपको यूनिवर्सिटी ऑफ सल्फेट का जो मैप है वो नज़र आ रहा होगा. तो अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और आपको कैंपस विज़िट करवाते हैं और उसके बाद मैं अपने 4 मंथ का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ. मेरा 4 मंथ का एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ यूके में. आपने कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं सल्फेट कैफ़े. और नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स library. That one is the library building. So guys, this one is a Chapman building. और यहाँ पे मेरी काफ़ी क्लासेस होती हैं. वीक में एक दफ़ा मुझे इस बिल्डिंग में आना ही पड़ता है. यहाँ पे डिफरेंट लेक्चर हॉल्स बने हुए हैं जिसमें ज़्यादातर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की क्लासेस होती हैं. उसके अलावा बिज़नेस के स्टूडेंट्स की भी यहाँ पे कुछ क्लासेस होती हैं. और ये जो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है इसके बारे में मुझे कुछ ख़ास नॉलेज नहीं है. कभी यहाँ पे मैं गया ही नहीं. तो दिस वन इज़ यूनिवर्सिटी का रेस्टोरेंट, सल्फेट रेस्टोरेंट. यू कैन से in the video. Yeah. So going towards my favorite building, that is C building. ये बेसिकली इंजीनियरिंग की बिल्डिंग है. मेरी मोस्टली क्लासेस यहाँ भी होती हैं. तो this is a C building. This is a beautiful building and चलते हैं अभी बिल्डिंग के अंदर. So guys, डिफरेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट जो हैं वो आ रहे हैं और उनके वेलकम के लिए डिफरेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए यूनिवर्सिटी ऑफ सल्फेट ने. सो गाइस, इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी हाउस के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ और जो भी नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं वो उनको रजिस्ट्रेशन के लिए इस बिल्डिंग में आना पड़ता है. सो गाइस, ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन की बिल्डिंग है. आप यूनिवर्सिटी ऑफ सल्फेट की वेबसाइट पे जाके यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन को बुक कर सकते हैं. मैं तो यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन यूज़ नहीं कर रहा. अगर कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन यूज़ करना चाहता है तो वो अकोमोडेशन को यूज़ कर सकता है. उनकी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ता है और फिर उसके बाद वो आपको बताते हैं कि हमारे पास स्पेस है या नहीं है. सो गाइस, आज की वीडियो मैं आपके साथ 4 मंथ का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा. मुझे अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ हो गए हैं यूके में. तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अकोमोडेशन कैसे फाइंड की, मैंने जॉब कैसे यहाँ पे हासिल की और 4 मंथ के दौरान मुझे कौन कौन सी डिफ़िकल्टी फेस आई. ये तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो यहाँ से मैं यहाँ पे कितना अर्न करता हूँ और वो यहाँ से बहुत कुछ उनको सीखने को मिलेगा. सो गाइस, आज जो है वो फ्राइडे है और मुझे 1 आवर की ब्रेक हुई है. इस पर मैंने जुम्मा भी पढ़ना है और बाकी 2-3 काम भी करने हैं. तो अभी जो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ वो बेसिकली यही है कि सबसे पहले बात आती है अकोमोडेशन की. अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, पाकिस्तान से, लाइक अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, एनी कंट्री,
تو سب سے پہلے بات جو ہے وہ اکاموڈیشن. آپ کی جو اکاموڈیشن ہے وہ اپنے کنٹری سے ہی ارینج کر کے آئیں. آج کل اکاموڈیشن کے کافی برے حالات چل رہے ہیں ان مانچسٹر. تو اپنی اکاموڈیشن جو ہے وہ اپنے کنٹری سے ہی بک کر کے آئیں. اگر آپ کو تھوڑی بہت ایکسپینسو بھی ملتی ہے تو اٹس اوکے فائن, آپ اس کو منتھ بعد, 1.5 منتھ بعد, 2 منتھ بعد اس کو چینج کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہوگی جو فرسٹ جو آپ کو میں نے بات بتانی تھی. سو آج کل جو ہے جاب کی سچویشن وہ بھی کچھ خاص دکھائی نہیں دے رہی, کیونکہ جنوری انٹیک میں نے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس مجھے ملے ہیں وہ ابھی تک جاب لیس ہیں. ان کو کافی 2-3 ویکس ہو گئے ہیں, لیکن انشاءاللہ ان کو بھی جاب مل جائے گی. تو باقی یہ ہے کہ یہاں کی جو لائف ہے وہ اتنی ایزی نہیں ہے, اٹس اے ہارڈ لائف. اور وہاں سے آپ کچھ دیکھتے کچھ اور ہے اور یہاں پہ ہوتا کچھ اور ہے. تو آپ کو ریئلٹی کا پتہ ہونا چاہیے کہ اٹس ناٹ ایزی لائف ان دا UK. تو ہاں, اگر آپ ڈیورنگ اسٹڈی تھوڑا سا ٹف ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے, تو اس کے بعد جیسے ہی آپ کا PSW پہ جب آپ کنورٹ ہوتے ہیں تو آپ کو فل ٹائم ورک الاؤ ہوتا ہے, اور اس میں آپ کو اسپانسرشپ جاب کے کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جو گروسری کا خرچہ ہے وہ اگر پہلے تو بیسیکلی یہاں پہ ہمارے پاس میرے اور میرے دوست کے پاس کافی زیادہ ٹائم ہوتا تھا. سو ہمارے پاس کافی ٹائم ہوتا تھا, کیونکہ جو سمر ہوتا ہے اس میں یہاں پہ جو دن ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں اور جو راتیں ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہیں. تو ابھی جو ونٹر چل رہا ہے تو ونٹر میں بالکل اپوزٹ ہوتا ہے, راتیں بڑی ہوتی ہیں اور دن چھوٹے ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ابھی کہ ہم گھر میں کوکنگ کر سکیں. ہاں, اگر آپ کوکنگ سیکھ کے آتے ہیں اٹس اے گڈ تھنگ, آپ اچھے خاصے پیسے یہاں پہ سیو کر سکتے ہیں, کیونکہ مانچسٹر, برمنگھم اور لندن از اے بگ سٹی ان دا UK. اور یہاں پہ اگر آپ باہر سے کھاتے ہیں تو اٹس ایکسپینسو, اور اگر آپ کوکنگ سیکھ کے آتے ہیں تو اٹس اے گڈ تھنگ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ٹائم نہیں ہوتا کسی کے پاس, خاص طور ونٹر میں آپ جاب کرتے ہیں, آپ نے یونیورسٹی جانا ہے, اس کے بعد آپ گھر جاتے ہیں, تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ مینیج کر سکیں کہ آپ گھر میں کوکنگ کر سکیں. تو پہلے ہم جو کوکنگ کرتے تھے اس میں ہمارا تقریباً اپروکسیمیٹلی 80 to 90 پاؤنڈ مجھے انڈیویجولی اور 80 to 90 پاؤنڈ میرے دوست کو آ جاتا تھا. تو ہم منتھ کا جو ہے وہ گھر پہ کوکنگ کرتے تھے, سب کچھ گھر میں بناتے تھے. تو ابھی جو ہے وہ تقریباً مارچ سے دوبارہ جو ہے وہ دن ابھی اسٹارٹ ہو گئے ہیں دن بڑے ہونے, لیکن جو پیک ٹائم ہے وہ مارچ سے اسٹارٹ ہو جائے گا. تو اس میں ہمیں تھوڑا سا ٹائم مل جائے گا, تو ہم دوبارہ انشاءاللہ گھر میں کوکنگ اسٹارٹ کر لیں گے. تو اس کے بعد جو ہے باقی جو چیزیں ہیں اس میں آپ اسکل, ہاں دیٹ از اے گڈ تھنگ, اسکل آپ الیکٹریشین, پلمبر, کوئی بھی آپ اسکل سیکھ کے آئیں تو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی. کیونکہ اسکل کے بغیر آپ یہاں پہ اگر کسی کو NI کی جاب نہیں ملتی تو وہ ایز اے لیبر ہی یہاں پہ کام کرتا ہے, اور اس کی ویج بھی بہت کم ہے, 40-50 پاؤنڈ پر ڈے دیتے ہیں یہاں پہ. تو اگر آپ کو اسکلز جیسا کہ کوئی الیکٹریکل انجینئر آ رہا ہے تو وہ الیکٹریشین کی اسکل سیکھ کے آئے, اور اس میں بہت زیادہ پیسہ ہے. پلمبر کی یہاں پہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. اور کوئی بھی اسکل ہے آپ کی, گاڑیوں کے ریلیٹڈ ہے یا ہیئر کٹنگ, یہ بھی ایک اسکل ہے. اور اچھے خاصے یہاں پہ اسکل والے لوگ اچھے خاصے پیسے بناتے ہیں. تو آپ کی جو لائف ہے وہ ایزی ہو جائے گی اگر آپ کو اسکل سیکھ کے آتے ہیں. تو اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہی کہوں گا ایٹ دا اینڈ, UK کی جو ڈگری ہے اس کی ایک ورتھ ہے, کیونکہ یہاں پہ جو اسٹڈی ہے وہ ایڈوانس اسٹڈی ہے. میں یہاں پہ ایک انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور میں نے الحمدللہ یہ 4 منتھ میں
بہت کچھ سیکھا ہے جو میں 4 سال پاکستان میں بھی اتنا کچھ خاص سیکھ نہیں سکا. تو بیسیکلی یہاں پہ جو اسٹڈی وہ پریکٹیکل اسٹڈی ہے اور بہت ایڈوانس اسٹڈی ہے. تو آپ جب آپ کا ماسٹرز کمپلیٹ ہو جائے آپ اس کے بعد پی ایچ ڈی میں یہاں پہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. آپ کے پاس بہت زیادہ ڈورز اوپن ہو جاتے ہیں جو ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ تو اگر آپ بیچولر میں یہاں پہ آ رہے ہیں تو ان کی لائف بہت زیادہ ٹف ہے کیونکہ انہوں نے 3 سال لگاتار یہاں پہ فیس دینی ہے. تو وہ مینیج کرنا آئی تھنک اٹس ناٹ پاسبل. ماسٹر کے اسٹوڈنٹ پھر بھی اپنی فیس مینیج کر سکتے ہیں اگر وہ ہارڈ ورکنگ ہیں اور ان کی لائف ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو بیچولر جو یہاں پہ بیچولر کرنے آتے ہیں. 3 سال کی بیچولر ہوتی ہے, آپ نے 3 سال لگاتار فیس دینی ہے, پھر اس کے بعد آپ کو 2 سال کا ہی پی ایس ڈبلیو ملنا ہے. تو ان کی لائف کافی زیادہ ٹف ہے یہاں پہ اسپیشلی یو کے میں. تو باقی جو بات ہے وہ یہاں کی اسٹڈی کے ریلیٹڈ میں کہہ رہا تھا. یہاں کی اسٹڈی جو ہے وہ کافی ایڈوانس ہے اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور ایٹ دا اینڈ میں یہی کہوں گا فرائیڈے جمعے کا بھی ٹائم ہو گیا اور میں نے لنچ بریک بھی کرنی ہے. تو ابھی پھر 30 منٹ ریمیننگ ہے ہماری لاسٹ کلاس کو. تو آج میرا فرسٹ ڈے تھا 2nd ٹرائمیسٹر کا. تو انشاءاللہ انشاءاللہ روز ویک میں انشاءاللہ ایک دفعہ ضرور ملاقات ہوگی کیونکہ میں بیزی تھا. لاسٹ منتھ میں مجھے فل ٹائم کام الاؤ تھا اور میں اپنا فل ٹائم کام کر رہا تھا اسپارک کے ساتھ اور دیٹس اٹ. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.